آلہ وصحبہ اجمعین عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کچھ تقریباً 1-1.5 ماہ کے عرصے کے بعد پھر سے آپ تمام خواتین و حضرات سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اور ہم نے تقریباً 2 ماہ قبل یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کے عنوان سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس سے پہلے 5 مختلف موضوعات پر بات کر چکے ہیں۔ 5 ورکشاپس ہو چکی ہیں، موضوعات تو 3 ہی ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن ورکشاپس 5 ہو چکی ہیں، اور ان 5 ورکشاپس میں ہم اس سے پہلے مختلف عنوانات کے تحت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ آپ میں سے کتنے احباب ایسے ہیں، کتنے خواتین و حضرات ایسے ہیں جو اس سے پہلے کے 5 سیشنز جو ہوئے تھے، پہلے 5 سیشنز میرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا وقاص سعید صاحب کے غالباً 3 یا 4 سیشنز ہوئے ہیں۔ تو مولانا وقاص سعید صاحب جن موضوعات پہ بات کر رہے ہیں وہ اس 12 ورکشاپ سے الگ سیریز ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جو ہم اس سے پہلے 5 ورکشاپس پہ مختلف موضوعات پہ بات کر چکے ہیں، کون کون احباب ہیں جو اس میں شامل تھے، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے۔ جی، آپ صرف ہینڈ ریز پہ کلک کر دیں بے شک، یا میسج میں جی لکھ دیں واٹس ایپ اس پہ چیٹ باکس میں۔ جی جی، میں نے سوال یہ کیا کہ اس سے پہلے جو 5 سیشن ہو چکے ہیں ان میں کون کون سے خواتین و حضرات ہیں جو ان 5 سیشنز میں شامل تھے، یا بعد میں انہوں نے ریکارڈنگ دیکھ لی؟ جی اچھا جی، اچھا، تخصص کی تمام ہی طالبات شامل تھیں، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ان 5 سیشنز میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے چلے آئے ہیں، اور میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آنے والی جتنی بھی ورکشاپس ہوں گی تو ہر ایک کا گزشتہ ورکشاپ سے بھی کوئی ایک تعلق اور ربط ہوگا۔ تو آنے والی جتنی بھی ورکشاپس ہوں گی ان کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اس سے ماقبل کی جو کلاس ہے اس میں بھی ہم شامل ہوئے ہوں۔ تو اگر آپ میں سے کچھ خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ جو آج ہی تشریف لائے ہیں اور اس سے پہلے کی ورکشاپس میں وہ تشریف نہیں لا سکے، تو اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، یوٹیوب لنک مولانا عبداللہ صاحب آپ سے شیئر کر دیں گے یہیں پہ، تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے، عنوان آپ کے پاس جا چکا ہوگا کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر چلنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم 5 منٹ رکھ لیتے ہیں، اور گزشتہ 5 سیشنز میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، جن چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اس کا تکرار یا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اہم نقطہ یہاں پر چیٹ باکس میں لکھتے جائیں کہ گزشتہ 5 سیشنز میں آپ نے کیا اہم بات سیکھی۔ تو آپ یہاں پہ لکھتے جائیں گے، مختلف لوگ مختلف نکات لکھتے جائیں گے، تو ایسے ہمارا ایک تکرار ہو جائے گا اور مذاکرہ ہو جائے گا، اور پھر آج کی گفتگو سے ہم اسے بہتر طور پہ کریکٹ کر پائیں گے۔ مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم نے یہاں پہ لنکس شیئر کر دیا ہے پچھلی کلاسز کا، تو آپ میں سے اگر کسی کو لنک چاہیے، یہ سامنے اسکرین پر شو بھی ہو رہا ہے۔
अच्छा जी, अब आप पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से हमने बात की थी, आप फरमाती हैं जी बिल्कुल, हमने मुस्बत तर्ज फिक्र की बात की थी कि कैसे हम मुस्बत तर्ज फिक्र इख्तियार कर सकते हैं। हम किसी फर्द से मामला कर रहे हों या किसी मंजरनामे को देख रहे हों, तो उसमें कुछ मुस्बत चीज़ें भी होती हैं, कुछ मनफी चीज़ें भी होती हैं। अब ये हम पर मुनहसिर है कि हम किस चीज़ को मंजरनामे में गालिब करके देखते हैं। जिस चीज़ को गालिब करके देखेंगे, वही चीज़ हमें अपने इर्द-गिर्द नज़र आने लगेगी। इसमें हमने बात की थी कि अगर आप पॉज़िटिव यानी कि मुस्बत सोचने लगेंगे, तो आपके गिर्द खुद ब खुद मुस्बत चीज़ें होती हुई आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगी। और अगर आप मनफ़ी तर्ज़ फ़िक्र रखते हैं, तो फिर आपके इर्द-गिर्द हमेशा यूँ ही लगेगा जैसे परेशानियाँ हैं, मसाइल हैं और इख्तलाफ़ात है, इंतशार है, आज़माइशें हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आप पॉज़िटिव अप्रोच रख रहे होंगे, तो आपको अपने माहौल में उसी के एतबार से चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। इस सारे उन्माद का खुलासा और लुब-ए-लुबाब ये था कि इस दुनिया में खैर भी है और शर भी है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे मिज़ाज के मुवाफ़िक चीज़ें भी हैं और हमारे मिज़ाज के मुखालिफ चीज़ें भी हैं। अब ये हम पर मुनहसिर होता है कि उसमें से हम किस चीज़ को नुमायाँ करते हैं, तो वही चीज़ उस पूरे मंज़रनामे में हमें दिखाई देगी। अगर पॉज़िटिव को या अपने मिज़ाज के मुवाफ़िक चीज़ को नुमायाँ करके देखेंगे, तो हमें सब कुछ अच्छा होता या बेहतर होता नज़र आएगा। और अगर अपने मिज़ाज के मुखालिफ किसी चीज़ को नुमायाँ करेंगे, तो फिर हमें हर चीज़ अ अ, नाकामी की तरफ और बुराई की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अच्छा जी, उसके बाद आप फरमाते हैं कि द रिमोट ऑफ माय रिएक्शन शुड बी इन माय हैंड। जी, हमने ये बात की थी कि हमारा जो ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल है, वो हमारे हाथों में होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि हम खारजी अवामिल को, और खारजी अवामिल से मुराद ये है कि दूसरों की बातों को और दूसरों के माहौल को अपने ऊपर इस तौर से असरअंदाज़ ना होने दें कि वो हमारी ज़िंदगी पर मनफ़ी असरात मुरत्तब करने लगें। हम किसी की मनफ़ी बात को, किसी की ग़ीबत को, किसी के बहतान को, किसी की चुगली को, कोई खिलाफ़ मिज़ाज वाक़या पेश आने को अपने ऊपर इस तौर पर असरअंदाज़ ना होने दें कि वो हमारे जज़्बात में मनफ़ियत पैदा करे, या हम उसके मुवाफ़िक रिएक्ट करने लगें। अगर हम उसके मुवाफ़िक रिएक्ट करने लगेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ दे रखा है और वो हमें जैसे चाहते हैं डील करते हैं, जब चाहते हैं जिस काम पर लगा देते हैं। उसमें से एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये कि हमने ये जो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने का कहा, इसमें एक अहम चीज़ ये भी है कि हमने डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपने मकसद से हटने से बचना है। होता ये है कि हम अपने मकसद पर गामज़न होते हैं, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने मकसद से हटा देती हैं। उसमें एक बहुत बड़ी मिसाल सोशल मीडिया की है। उसमें एक बहुत बड़ी मिसाल दूसरों की हमारे मिज़ाज के खिलाफ वो बातें जो हमें बुरी लगती हैं, चाहे वो चुगली की शक्ल में हो, चाहे वो ग़ीबत की शक्ल में हम तक पहुँची हों, चाहे बहतान की शक्ल में हम तक पहुँची हों। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को अमूमन उसके मकसद से हटा देती हैं और उसको एक गैर ज़रूरी काम में लगा देती हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इससे बचने की ज़रूरत है, फ़ोकस करने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन हमारी ज़िंदगी में जिस कदर डिवाइसेज़ आ चुकी हैं, स्क्रीन से जितना हम अटैच हो चुके हैं, तो खुद बज़ाते खुद स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और उसमें से हम कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह वहाँ पे स्टैंड कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम मौजूद होते हैं। तो एक कारआमद और मुफ़ीद तरीके से एक महदूद टाइम में वहाँ मौजूद रहना तो बेहतर है, लेकिन ख़ामख़ा का वहाँ मौजूद रहना इंतहाई नुकसानदेह है। और ये चीज़ देखने में आ रही है कि लोग अब ख़ासी तेज़ी से इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ख़ामख़ा में मटर-गश्त करते दिखाई देते हैं। स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया जहाँ की खबर पर नज़र रखें। ये तो किसी मीडिया टीम का और मीडिया चैनल का तो लोगो और मोटो हो सकता है कि हर खबर पर नज़र, लेकिन ये मेरा और आपकी ज़िंदगी का शेवा नहीं हो सकता कि हर खबर पर नज़र। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब इन डिस्ट्रैक्शन से बचें, इन खामखा की खबरों से बचें, हर
बात पर तबसरा करने से बचें। हम पता नहीं क्यों ज़रूरी समझते हैं कि हमने सियासत पर भी तबसरा करना है, हमने प्राइस कंट्रोल पे भी तबसरा करना है, हमने मुल्की मईशत पर भी तबसरा करना है, हमने आलमी हालात पे भी तबसरा करना है, हमने हर उस चीज़ पे तबसरा करना है जिसका शायद हम इन्फ्लुएंस उस पर नहीं डाल सकते। तो ये वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो हमें अपने मकसद से हटा देती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप फरमाते हैं कि सेल्फ फोकस माई रिमोट कंट्रोल इन माइंड। जी, सेल्फ फोकस के हवाले से हमने बात की थी कि हमारी जिंदगी में 3 तरह के दायरे हैं। एक सर्कल ऑफ कंसर्न है कि वो मामला जिनसे हमें कोई कंसर्न होता है, और कुछ वो मामलात हैं जिनसे हमें कंसर्न तो होता है। अच्छा जिन चीजों जिन चीजों से हमें कंसर्न होता है, यानी हमें कोई ताल्लुक होता है, हम अपनी जिंदगी का कोई लम्हा उस पर सर्व कर रहे होते हैं, तो अगर हम उस पर किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते, कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हमारी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसमें हमें कम से कम वक्त सर्व करना चाहिए, कि जहां पर हमारा कंसर्न तो है लेकिन हमारा वहां पर रहना, उस सर्कल में रहना कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा, ना हमें फायदा पहुंचा रहा है ना दूसरों को फायदा पहुंचा रहा है, और एक लायानी वक्त गुजर रहा है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। उसके बाद हमने 2 मजीद दायरों की बात की थी, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था और एक सर्कल ऑफ फोकस था। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि चीजें कनेक्ट हो रही हों। अगर कोई शामिल नहीं था तो इतनी जल्दी उनको बात शायद समझ में नहीं आ सकेगी, मैं नहीं समझा पाऊंगा, तो उनके लिए जरूरी है कि वो गुज़िश्ता सेशंस की रिकॉर्डिंग्स देख लें। तो हमने 2 मजीद सर्कल्स पे बात की थी, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे और सर्कल ऑफ फोकस पे, और हमने ये बात की थी कि असल जिंदगी गुजारने का जो दायरा है वो है जो जहाँ पे चीजें हमारे कंट्रोल में हों, और वहाँ पे बात की थी हमने कि जो मुकम्मल कंट्रोल है वो हमारी अपनी ज़ात है, हमारी आदात हैं, हमारे अखलाक हैं, हमारी रब ताला से ताल्लुक है, हमारी इबादत हैं। ये वो चीजें हैं, हमारा स्किल सेट है जिस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, जिस पर हम मेहनत करके उसको मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो सर्कल ऑफ फोकस में जितना ज्यादा वक्त गुजारेगा वो इतना प्रोएक्टिव शख्स होगा, इतना मुअस्सिर शख्स होगा, और जो उस दायरे से बाहर जितना वक्त निकालेगा वो इतना ही अमलियत से दूर होगा। और जी हमने बात की थी कि आई एम इन चार्ज ऑफ मी। जी बिल्कुल, हमने ये बात की थी कि प्रोएक्टिव थिंकिंग का मतलब यह है कि मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदार बनाया है और इख्तियार भी दिया है कि मैं अपने अफ़ाल में से किसी चीज़ का इंतखाब कर सकूँ। यहाँ पे हमने ये बात की थी कि हमारे साथ जो वाक़यात पेश आ रहे होते हैं उनमें हमने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये हमारे अपने इख्तियार में होता है। जबकि जो रिएक्टिव बंदा होता है उसकी अप्रोच ये होती है कि हमारे इख्तियार में नहीं होता, बल्कि जैसा वाक़या हमारे साथ रोनुमा हुआ होता है उसी के मुवाफ़िक एक खुदकार तरीके से हमारा अमल हमसे सरज़द हो जाता है। वहाँ पे हम खासी तफसील से उस पर बात कर आए हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप फरमाते हैं कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पे बात की थी, व्हाट चेंज वेयर चेंज बिगिंस। यहाँ से हमने बात की थी कि तब्दीली का नुक्ता आगाज क्या होगा। तो तब्दीली का नुक्ता आगाज पे हमने मुफस्सलन बात की थी कि तब्दीली का नुक्ता आगाज ये है कि वो जो सर्कल ऑफ फोकस है वहां हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है और अपनी ज़ात से आगाज करना है, और अपनी तमाम तर सलाहियतों को, तमाम तर मेहनतों का मरकज अपनी ज़ात को बनाना है। और जैसे जैसे हम अपनी ज़ात पर मेहनत करते जाएंगे हम दूसरों के लिए नाफे और बनते चले जाएंगे, और दूसरे हमसे फायदा उठाते चले जाएंगे। हम मेहनत तो अपनी ज़ात पे कर रहे होंगे लेकिन दूसरों के लिए इस्तिफादे का और इफादे का बायस बन रहे होंगे। और अगर अपनी ज़ात पर मेहनत करने के बजाय बराह रास्त दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे तो ना हम अपना फ़ायदा कर सकेंगे और ना खातिर ख़्वाह दूसरों का फ़ायदा कर सकेंगे। तो बिल्कुल हमने ये बात की थी कि जो तब्दीली का नुक्ता आगाज़ है वो हमने अपनी ज़ात से करना है। अच्छा जी, आप फरमाते हैं कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। जी, इसमें हम बात कर चुके हैं। जी, मुसलमान वो होता है जिसका आने वाला कल उसके आज से बेहतर हो। जी, बिल्कुल हमने यही बात की थी कि मुसलमान का तर्ज़ अमल ये होता है कि उसका हर आने वाला दिन उसके गुज़िश्ता दिन से
بہتر ہو ہر اعتبار سے، اس صلاحیتوں کے اعتبار سے، رب تعالیٰ سے تعلق کے اعتبار سے، پروڈکٹیویٹی کے اعتبار سے، اور رشتوں میں تعلق میں بہتری اور مضبوطی کے اعتبار سے، یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ خصوصاً رشتوں کے اعتبار سے میں یہاں بات کروں گا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے تو ہمارے رشتے مزید مضبوط ہوتے چلے جانے چاہیے، ایسا نہ ہو، اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمارے آپس کے تعلقات میں وہ گرم جوشی اور وہ ولولہ اور وہ خلوص وہ نہیں رہ پاتا ہے جو رشتوں کے آغاز میں ہوتا ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ ابھی تو نہیں، تقریباً آئندہ 2-3 ورکشاپس کے بعد ہم ان موضوعات پہ بھی بات کریں گے کہ ہم نے کیسے آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ساری بات جو ہماری اپنی ذات کی حد تک چل رہی ہے، آئندہ 1-2 نشستوں میں مزید اسی موضوع پر بات جاری رہے گی، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے موضوع پر بات کریں گے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ اچھا جی، آپ فرماتے ہیں کہ تعمیر شخصیت پر بات کی، زاویہ نگاہ پر بات کی۔ جی، زاویہ نگاہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جو زاویہ نگاہ ہے یا پرسپیکٹیو ہے یا پیراڈائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے ایک خاص لینس لگا رکھا ہے، اور اسی لینس کے موافق ہم دنیا کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح کا لینس ہوتا ہے، جس طرح کا زاویہ نگاہ ہوتا ہے ہمارا، اسی کے موافق ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ نمبر مثبت ہوں گے تو ہمیں مثبت چیزیں نظر آئیں گی، اگر ہمارا زاویہ نگاہ اللہ بچائے انتشار و افتراق کا ہوگا تو ہمیں اسی طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، اگر مایوسی کا ہوگا تو ہمیں اسی طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اچھا جی، اس کے بعد جی آپ فرماتی ہیں کہ آخرت میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملات پیش آئے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا اس میں آپ کا کیا رد عمل تھا۔ جی، یہ اس پوری گفتگو پہلی نشست دوسری نشست کا لب لباب اور نچوڑ تھا کہ ہمارے ساتھ جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی کہ ہم کن نشیب و فراز سے گزرے، کن حالات و واقعات میں ہم دنیا میں گرے ہوئے تھے، کیا آزمائشیں، کیا مشکلات ہماری زندگی میں آئی تھی۔ اس طرح کا کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ ایک سادہ سوال ہوگا کہ جو کچھ جن حالات سے تم گزرے اس میں تمہارا رد عمل کیا تھا۔ تو ہمیں پھر فوکس بھی کہاں کرنا ہوگا، اس رد عمل کو کنٹرول کرنے میں ہوگا، نہ یہ کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کا رونا روتے رہیں یا اس پر سوچتے رہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہاں، ان سارے سینیریو میں ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ہم نے کیسے یہاں سے ایک اپنا دامن بچاتے ہوئے گزرنا ہے، یہ ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اچھا جی، آپ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عادات کی ترتیب۔ جی، عادت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ عادت بنیادی طور پر انسان کے کردار کو تشکیل دیتی ہیں، اور عادت ہی انسان کے مؤثر اور کارآمد ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ تو کوئی شخص کتنا مؤثر ہوتا ہے، کتنا کامیاب ہوتا ہے، وہ اس کی عادات متعین کرتی ہیں۔ تو اگر کسی نے اپنا مستقبل دیکھنا ہو تو آج اپنی عادات دیکھ لے، اسی کے موافق اس کا مستقبل ہوگا۔ اور عادت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جو نقطۂ آغاز ہے وہ تخیل اور سوچ ہے، کہ انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، فکر میں ہوتا ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فکر اور سوچ جنم لیتی ہے، اور پھر اس فکر اور سوچ کا اثر انسان کے عمل پر ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں سے پھر عمل وجود میں آتا ہے، اور جب پھر انسان ایک چیز کو بار بار دہراتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر بہت سی عادات کا مجموعہ انسان کا کردار تشکیل دیتی ہیں، اور پھر وہ کردار انسان کی کامیابی یا ناکامی اور اس کے اچھے یا برے مستقبل یا مقدر کی نوید سناتے ہیں۔ تو اس ساری یہ ترتیب ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی عادات کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اپنی سوچ کو بھی بہتر رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ میں غیر ضروری باتوں کو سے نکالنا ہوگا۔ ہمارے دماغ میں دیکھیے بے شمار باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس میں سے بہت ساری غیر ضروری ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کی کہی گئی کوئی بات ہمارے دماغ میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، دوسروں کا کوئی رویہ ہمارے دماغ میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، کوئی مزاج خلاف بات ہمارے دماغ میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا دماغ ایک پریشر کوکر بنا ہوتا ہے، ہر وقت اس میں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ایک بوجھ تلے ہوتا ہے۔
تو دماغ کو جی دماغ رہنے دیں، اس کو پریشر کوکر نہ بنائیں کہ اس میں آپ غیر ضروری اتنی ساری چیزیں ڈالتے رہیں کہ وہ ایک دم سے ہر وقت ابلتا کھولتا منظر پیش کر رہا ہو۔ غیر ضروری چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دیں۔ ہم نے آگے چل کر اس پہ بھی بات کی تھی کہ کیسے ہم چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دے سکتے، نکال سکتے ہیں وہ چیزیں۔ اور جی خود سے آغاز کرنے والے بنے، جی بالکل ہم نے اس بات پہ بھی اس موضوع پر بھی بات کی تھی کہ جو انیشیٹر ہوتا ہے وہ ایک بڑی اعلیٰ صفت ہے کامیابی کی اور مؤثر ہونے کی، کہ ہم نے خود سے آغاز کرنا ہے۔ ہمارے ارد گرد مواقع موجود ہوتے ہیں، ہم اس انتظار میں کیوں رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہمارے ذمہ کام لگائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے؟ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنی معاشرتی زندگی میں بھی لے جائیں۔ ہمارے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی ہم انیشیٹ نہیں کرتے، خود سے آغاز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں دوسرا کرے، دوسرا معافی مانگے، دوسرا پہل کرے، دوسرا اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھے، دوسرا میرے ساتھ خلوص سے پیش آئے، دوسرا میرے ساتھ احترام سے پیش آئے، دوسرا میرے جذبات کا خیال رکھے۔ یہ جو دوسرا ہے، اگر ہم خود سے یہ چیزیں کرنے لگیں گے تو وہ جو دوسرا ہے، اور دوسرے سے مراد وہ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، میاں یا بیوی ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے تعلقات، دوسرے رشتے ہو سکتے ہیں، تو جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کریں، تو اگر آپ وہ خود سے کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ان میں بھی وہ چیز آ جائے گی۔ اور بسا اوقات اس میں ہم جلد بازی کر دیتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ خود کر کے سوچتے ہیں کہ اس کو کر لینا چاہیے تھا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو آپ کی زندگی کا ایک مستقل لازمی جزو ہونا چاہیے۔ اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے عمل کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر دوسرا خلوص سے پیش نہیں آ رہا تو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی خلوص سے پیش نہ آئیں۔ دوسرا اگر ہماری عزت نفس کا خیال نہیں رکھ رہا تو یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم اس کی عزت نفس کا خیال نہ رکھیں۔ تو اسی طرح سے یہ خود سے آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دوسروں سے چاہتے ہیں وہ آپ خود کرنے لگیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دوسروں کی زندگی میں بھی وہ چیزیں آنے لگیں گی۔ عمل اور رد عمل میں وقفہ لائیں، جی بالکل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو عمل اور رد عمل ہے، ایکشن اور ری ایکشن کے درمیان ایک فصل لائیں، ایک گیپ لائیں، ایک پاز لائیں۔ یہ پاز بڑا ضروری ہے، یہ ہمارے ہر عمل اور رد عمل کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہوتا تو اس وقت ہمارا کوئی بھی فیصلہ زیادہ اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس پر فوری ریئیکٹ کرنے کے بجائے تھوڑا سا پاز لینا سیکھیں، تھوڑا سا رکیں اور پھر ایک بہتر فیصلہ کریں، اس پر ہم نے تفصیلاً بات کی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ منفی سوچ کو کمر پر مت لاد کے رکھیں بلکہ دور کیجیے اسے۔ جی بالکل ہم نے بات کی تھی کہ جو خلاف مزاج چیزیں ہو رہی ہیں، جو منفی چیزیں ہیں، یا کسی کی بات بری لگ رہی ہے، کوئی خلاف مزاج واقعہ پیش آ رہا ہے تو اس کو اپنے دل و دماغ سے مت لگا لیجیے۔ یہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ کسی کی بری بات کا برا لگنا یہ بالکل فطری ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور پھر اس برا لگنے کو اپنے ساتھ لیے پھرنا، دل و دماغ پر حاوی کر لینا، یہ اور چیز ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو کسی آزمائش کو، کسی اپنے خلاف مزاج بات کو، اور کسی غم کو، کسی دکھ کو اپنے اوپر اس طور پر سوار کر لینا کہ وہ آپ کو کے عمل پر اثر انداز ہونے لگے، آپ کی سوچ و فکر پر اثر انداز ہونے لگے، وہ نقصان دہ ہے۔ اچھا، خود کو ایک اچھا بنانے کی کوشش کریں، دوسرے دیکھ کے وہ چیزیں اپنائیں گے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی آئے گا اور حالات بدلیں گے، جی بالکل ہم نے یہی بات کی تھی کہ دوسروں کا انتظار نہ کریں، بلکہ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ ہی نے کرنا ہے اور آپ اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیں۔ سوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ تو یہ جو ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں دوسروں سے، اسے چھوڑیے، اپنے حصے کی شمع جلائیں، انشاءاللہ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ بہتری ہوتی چلی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال و افعال کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، جی بالکل ہم نے اس پر تفصیلاً بات کی تھی کہ ہمارے اعمال اور افعال کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی بات کی تھی کہ ہمارے اعمال کی بنیاد کیا ہونا چاہیے، وہ ہمارے
اقدار کے، اور جو ہمارے اقدار ہیں، جو ہمارا تشخص ہے اس کے موافق ہونا چاہیے، نہ کہ فوری اور عارضی جذبات ہیں اس کی بنیاد پر۔ اچھا جی، سرکل آف کنسرن، جی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اپنے اوپر محنت کرنی ہوگی، ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی ہوگی، جی اس پر بھی ہم بات کر آئے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنا مثبت طرز زندگی میں، جی اس پر بات کر آئے ہیں۔ ہدف کا ہونا ضروری ہے تاکہ سمت کا تعین ہو سکے، جی بالکل ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ انفرادی اور مجموعی طور پر جو حالات ہم پر آئے ہیں تب ہی بدلیں گے جب ہم خود ان کو بدلنا چاہیں گے۔ جی بالکل، ہم نے یہی بات کی تھی کہ چاہے انفرادی حیثیت سے ہم کسی حالت سے یا حالات سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے خود سے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو کوئی ان حالات سے نکلنا چاہے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اچھا، ہر شر سے خیر کا راستہ تلاش کرنا، جی بالکل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو بظاہر ہر طرح سے شر ہی شر نظر آ رہا ہے تو اس میں سے بھی کیسے ایک مثبت پہلو نکالا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح، جی بالکل ہم اس پہ بات کر رہے تھے۔ اچھا جی، میرا ایک سوال ہے کہ میرے اندر منفی سوچ پہلے آتی ہے، پھر میں اس کو جھٹک کر مثبت کی طرف لے آتی ہوں، لیکن پہلے منفی ہوتی ہے، اس سے کیسے چھٹکارا ملے؟ دیکھیے جی، آپ جو فرما رہی ہیں کہ پہلے ایک منفی سوچ آتی ہے، پھر اس سے لڑ کر آپ ایک مثبت سوچ کی طرف جا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑا زبردست تبدیلی کے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ تو دیکھیے، ہماری اب تک کی جو اپ برنگنگ ہے، اگر کوئی منفی چیز یا ایک غلط عادت ہم نے سیکھ رکھی ہے تو اس کو اپنے عادت سے، اپنے عمل سے نکالنے میں ہمیں ٹائم لگے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ چٹ سے وہ چیز نکل جائے گی۔ فرض کیجئے ایک عادت کو ہم نے 20 سال جیا ہے، 25 سال جیا ہے، 15 سال جیا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں نکل آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی پڑے گی اور اس طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بالکل فطری ہے۔ تو اسی طرح تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیز آئے گی آپ کے ذہن میں، منفی چیز آئے گی، آپ اس کو نکالیں گے اور مثبت کی طرف جائیں گے، اور پھر آہستہ 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 جب آپ مستقل یہ مشق کرتی رہیں گی تو پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آغاز ہی سے آپ کے ذہن میں مثبت بات آنے لگے گی۔ تو اس مثبت سائڈ کو زیادہ مزید برائٹ کیجئے اور اسی پر سوچئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مزید مدد و نصرت فرمائے۔ اچھا جی، استاد صاحب، ہاؤ کین وی سیو آور سیلف فرام سوشل میڈیا ڈسٹریکشن؟ جی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا ڈسٹریکشن سے کیسے بچائیں۔ ممکن ہے کہ بہت ساروں کا یہ سوال ہو کہ سوشل میڈیا ڈسٹریکشن سے ہم کیسے بچائیں۔ بڑا آسان حل ہے، وہ بڑا مشکل بھی۔ وہ یہ کہ بھائی جس طرح سے ہم خود کو مصروف رکھتے ہیں اس طرح سے خود کو بچا بھی سکتے ہیں۔ یہ موبائل ڈیوائس ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم اس کے غلام نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، ہم آج سے انشاءاللہ اس طرف جا رہے ہیں، آج کی کلاس اور آئندہ 2 سیشن اسی پر ہوں گے کہ ہم نے خود کو مینج کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ مختصراً عرض کر دوں کہ ہم جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں تو اس کا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا پہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مقصد سامنے ہونا چاہیے، کس لیے جا رہے ہیں؟ محض مٹر گشت کرنے کے لیے، یا لوگوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے، یا معلومات کے حصول کے لیے؟ کس لیے جا رہے ہیں؟ یا اپنا کوئی پیغام پہنچانے کے لیے، یا دوسروں کا پیغام پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے مقصد متعین ہونا چاہیے۔ دوسرا، وقت متعین ہونا چاہیے کہ آپ نے سوشل میڈیا کے لیے کتنا ٹائم رکھا ہے۔ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر وقت رکھیں، چاہے وہ 20 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، 12 گھنٹے ہوں، 15 گھنٹے ہوں۔ آپ سب سے پہلے سوچیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر کتنا وقت صرف کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں مختلف ایپس بھی آتی ہیں، وہ وہاں پہ اپنا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں۔ خود فیس بک کی ایپ ہے، وہاں پہ بھی وہ بتاتا ہے کہ روزانہ کا آپ ٹائم سیٹ کر دیں، اور جیسے ہی وہ ٹائم ہوگا آپ کو ریمائنڈر دے دے گا کہ آپ کے روزانہ کا جو ٹائم ہے وہ اتنا پورا ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں فیس بک کو روزانہ 15 منٹ دوں گا،
تو آپ اس میں جا کے اس کی سیٹنگ میں جا کے وہاں پہ وہ 15 منٹ کا ریمائنڈر لگا دیں گے. تو جیسے ہی 15 منٹ گزریں گے وہ آپ کو الارم دے گا کہ 15 منٹ ہو چکے ہیں. بس اتنا ہی وہ یاد دہانی کروائے گا. ایسا نہیں ہے کہ موبائل سے باہر نکل کے آپ کے ہاتھ پکڑ لے گا, نہیں بھائی آپ 15 منٹ سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے, نہیں, وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے, وہ صرف آپ کو ریمائنڈ کروائے گا اور آگے پھر رکنا آپ کا اپنا کام ہے. تو یہ خود سے سوشل میڈیا ڈسٹریکشن سے رکنے کا جو پہلا مرحلہ ہے, سب سے پہلے یہ کہ ہم طے تو کریں کہ ہم نے اس سے رکنا ہے, اور دوسرا پھر یہ طے کریں کہ ہم یہ استعمال کیوں کر رہے ہیں, اور تیسرا پھر یہ کریں کہ ہم اس کے لیے ایک وقت مختص کریں. یہ 3 اسٹیپ میں سب سے پہلا کہ آپ فیصلہ تو کریں کہ ہم نے اس ڈسٹریکشن سے رکنا ہے. جب تک یہ شعوری فیصلہ نہیں ہوگا ہم نہیں رک پائیں گے. نمبر 2, شعوری فیصلے کے بعد آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ وہاں پہ ہیں کیوں, آپ کا رول کیا ہے, کیا وہاں سے آپ کچھ لرننگ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں, محض وقت گزاری ہے, کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں, کسی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, آپ وہاں پہ موجود, آپ کا وجود وہاں پہ کیوں ہے, جیسے اس دنیا میں ہمارا وجود کیوں ہے, یہ ایک سوال بنتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا میں آپ کا وجود کیوں ہے, آپ کا کردار کیا ہے, یہ آپ خود سے سوال کریں. اور تیسرا یہ کہ اپنے لیے وقت متعین کریں کہ میں اتنا وقت رکھوں گا, ٹھیک. اور یاد رکھیں کہ وہ وقت بھی پھر کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی ذہن کی تازگی کا سب سے پیک پوائنٹ ہو. انسان کے دن بھر میں ذہنی بشاشت کے اعتبار سے اور پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے مختلف درجات ہوتے ہیں. دن میں کچھ لمحات, کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں انسان بہت زیادہ تر و تازہ ہوتا ہے, فریش ہوتا ہے, اور بہت زبردست اس کی کیپیبلٹی ہوتی ہے دماغ کی اس وقت. تو وہ کام وہ وقت سوشل میڈیا کے لیے کبھی نہ رکھیں کہ اس وقت آپ فیس بک کھول کے بیٹھ جائیں, یوٹیوب کھول کے بیٹھ جائیں, انسٹاگرام کھول کے بیٹھ جائیں, اسنیپ چیٹ کھول کے بیٹھ جائیں, یہ وہ اس کے لیے نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ وقت متعین کریں, دوسرا کوشش کریں کہ یہ چیز متعین کریں کہ آپ نے وہ کب استعمال کرنا ہے. تو دن بھر میں کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ذرا تھکاوٹ سی ہوتی ہے, اور تو اس وقت ایک ذرا خود کو لائٹ کرنے کے لیے آپ وہ دیکھ لیں کہ اس وقت وہ استعمال کر لیں. تو چوتھی چیز یہ ہو گئی کہ آپ نے وقت متعین کرنا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو استعمال کب کرنا ہے. سب سے پہلا کہ آپ نے اس کو ڈسٹریکشن سے روکنا ہے, اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. نمبر 2, وہاں پہ اپنا وجود آپ کا کیوں ہے, آپ سوشل میڈیا پہ کیوں ہیں, یہ سوال بار بار خود سے کریں اور اپنا رول ڈیفائن کریں وہاں پہ. نمبر 3, وقت کو متعین کریں کہ کتنا وقت صرف کریں گے. اور نمبر 4 کہ وہ وقت کب لگائیں گے آپ, اور وہ دن کا ایسا وقت نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ تازگی اور بشاشت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پیک پر ہوں اپنے. تو یہ 4 چیزیں کریں. اور پھر ہم پہلے بھی عرض کر چکے, اور آج سے اور آئندہ نشست میں انشاءاللہ ہم اس پر بات بھی کریں گے کہ کیسے ہم نے خود کو آرگنائز کرنا ہے, ڈیلی ٹاسک بنانے ہیں اور چیزیں لکھنی ہیں. تو اس وقت یہ چیز آپ مثال کے طور پہ لکھ کر اور اپنے کمرے میں لگا لیں, اپنے موبائل کی اسکرین پر رکھ لیں, تاکہ بار بار آپ کو یاد دہانی رہے. تو لب لباب اور خلاصہ یہ کہ اس کا کوئی تعویذ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ ہم خود سے جب کوشش کریں گے تو ہو جائے گا, کوئی مشکل بھی نہیں ہے ایسا. اچھا جی, کنسسٹنسی ہم نے بات کی تھی کہ مستقل مزاجی سے ایک کام کرتے رہنا بڑا ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال افعال کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. جی ہم یہ بات کرتے چلے آئے ہیں. درست فرمایا آپ نے جی. اچھا جی بالکل ٹھیک ہے. فیصلے اقدار کی بنیاد پر کریں, نہ کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر. بالکل ہم اس پر بات کر آئے تھے کہ جب بھی کوئی خلاف مزاج واقعہ پیش آئے تو اس وقت فیصلہ کرتے ہوئے, تو خلاف مزاج بھی نہیں, ویسے بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مزاج کے موافق انسان کو خبر ملتی ہے یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے, وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں, اس سے مراد محض غم نہیں ہے بلکہ خوشی بھی ہے. تو جو بھی آپ کے جذبات ہیں, اس وقت کے جذبات ہیں, فوری جذبات ہیں, اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہ کریں, بلکہ اپنے اقدار کے موافق, اپنے تشخص کے موافق اور ایک بصیرت کے ساتھ فیصلہ کریں. غموں کو ساتھ لیے رکھنا ٹھیک نہیں ہے. جی ہم اس پر بات کر آئے ہیں کہ غم کا غم لگنا تو ٹھیک ہے, لیکن غم کو ساتھ لیے پھرنا یہ ایک الگ چیز ہے. اور اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم پر کوئی غم مسلط کرتے ہیں, کوئی آزمائش مسلط کرتے ہیں, کوئی خلاف مزاج بات ہمارے ساتھ پیش آتی ہے, تو اسی قدر ہوتی ہے جس کو ہم
बर्दाश्त कर सकते हैं जो हमारी वुसअत में होती है। ऐसा अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं है कि इंसान की वुसअत से ज्यादा उस पर बोझ डालें। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। कोई आजमाइश, कोई मुसीबत, कोई गम ऐसा नहीं जो इंसान की वुसअत से ज्यादा उस पर डाला जाए। हाँ, इंसान खुद उसको हावी कर ले अपने ऊपर, ये गलत बात है। किसी गम को अपने ऊपर इस तरह से हावी कर ले कि अपने दिलो दिमाग में उसको इस तरह रचा बसा ले कि वो उससे निकले ही ना, ये इंसान का अपनी तरफ से किया गया अमल है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो जो अल्लाह की तरफ से है वो इतना ही है कि इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त होता है। हम खुद अगर उसे अपने ऊपर मुसल्लत कर लें फिर ये चीज़ नुकसानदेह होती है। अच्छा जी, रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जी, बात मुकम्मल नहीं है, ये तबसरा है या सवाल दोबारा कर दीजिए। सीरत तय्यबा को सामने रखते हुए सीरत से रहनुमाई लें। जी, हमने इससे बात की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को पढ़ें, आपका तर्ज अमल देखें और उसमें देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी कैसे एक मुस्बत तर्ज फिक्र के साथ और दूसरों के आमाल को बुनियाद ना बनाते हुए और खारजी अवामिल को अपने ऊपर असरअंदाज ना करते हुए जिंदगी गुजारी है। आप सीरत के वाकयात को इस नज़र से पढ़ेंगे तो आपको जा बजा कदम कदम पर इस तरह के वाकयात मिलेंगे और उससे आपको इंशाल्लाह एक अमल की तहरीक भी मिलेगी। अच्छा जी, मज़ीद आप फरमाती हैं कि इंसान पूरी ज़िंदगी तालिब इल्म है, पूरी ज़िंदगी आदत बदली जा सकती है। जी, हमने बिल्कुल अर्ज़ किया था कि इंसान ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हो और कोई भी आदत हो उसे हो, उसको बदला जा सकता है और नई आदत को सीखा भी जा सकता है। जी, कोई चीज़ अमल से खराब की है तो बातों से ठीक नहीं हो सकती, इसको अमल से ठीक कीजिए। जी, बहुत अहम नुक्ता था ये जिस पर हमने बात की थी कि जो चीज़ हमने अपने अमल से खराब की है, तो उसको अपनी बातों से ठीक नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मियाँ-बीवी का आपस का ताल्लुक ले लें, कि अगर बीवी ने मियाँ के साथ या मियाँ ने बीवी के साथ अच्छा ताल्लुक डेवलप नहीं किया, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखा, उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखा और उसका मुख्तलिफ ज़िंदगी के नशेब व फराज में साथ नहीं दिया, ये सारी चीज़ें आपने अपने अपने अमल से की हैं। अब कभी आप जाके आपको इदराक होता है इस बात का तो आप महज़ ज़बानी कलामी कह दें कि भाई मुझे माफ़ कर दो और तो उससे मामला सेट नहीं होगा जब तक कि ये सारी चीज़ें आप फिर अपने अमल में नहीं ले आते। तो जो चीज़ आपने अपने अमल से ख़राब की है उसको अपने अमल से ठीक कीजिए। हम बसा औक़ात ये होता है कि महज़ ज़बानी कलामी उसको कर कर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, पहल करने की एग्ज़ाम्पल देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बच्चों को सलाम करते थे। जी, जी, बहुत अच्छी बात है जी। हम जो इनिशिएटिव की बात कर रहे थे कि खुद से आगाज़ करें, तो इन्होंने मिसाल दी है कि पहल करने के एतबार से एक मिसाल ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से सलाम में पहल करते थे। बच्चे भी मिलते तो सलाम में पहल किया करते थे। जी, बहुत ज़बरदस्त मिसाल है ये। अच्छा जी, सवाल ये है कि अगर दीन के हवाले से किसी से इख्तिलाफ हो जाए और अगला बंदा उसी पर अड़ा रहे यानी समझने की कोशिश ही नहीं करे, जबकि हो भी दीन के खिलाफ, तो उस इंसान के साथ क्या मामला करना चाहिए? और हो भी बहुत करीबी घर के अंदर रहने वाले जैसे भाई, शौहर, माँ, औलाद वगैरह, रहनुमाई फरमा दें। देखिए जी, याद रखें कि खुसूसन घर में आपने जो दावत का काम करना है, जो तबलीग का काम करना है, जो तरबियत का काम करना है, उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। यानी कि उसके कुछ ऐसे काम है कि उस दावत से पहले आपने कुछ लाज़मी काम करने हैं। प्री रिक्विजिट्स का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं किसी कोर्स में, तो आपको कहते हैं कि भाई इस कोर्स से पहले इसके प्री रिक्विजिट हैं कि आपने फलां कोर्स किया हो तो आप इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। तो वो जो कोर्स जिसकी बुनियाद पर हम दाखिला ले सकते हैं, वो उसके लिए एक बुनियाद की हैसियत रखते हैं। तो इसी तरह आपने जो घर में दावत का काम करना है, तरबियत का काम करना है, उससे पहले एक बुनियाद है उसकी। वो क्या
کہ آپ جس رشتے کی، جس تعلق کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے ساتھ آپ کی مضبوط بانڈنگ ہونی چاہیے، ایک محبت، پیار اور احترام بڑا رشتہ ہونا چاہیے، اور آپ اس کے خیر خواہ کی حیثیت سے اسے نظر آنے چاہیے۔ دیکھیں جس قدر آپ یہاں پہ محنت کریں گے، وہ اگلا کام خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے بجائے براہ راست زبانی کلامی اس کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے تعلق پر محنت کریں، اس کو مضبوط بنائیں، اس کو حسین بنائیں، اس کو خوبصورت بنائیں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی بات اور کوئی بھی مطالبہ وہ اس کے لیے قابل عمل ہوگا، قابل قبول ہوگا، بلکہ وہ خوش اسلوبی سے اس پر عمل کرے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ براہ راست ترغیب دینے کے بجائے آپ اس تعلق پر محنت کریں جو آپ اور ان کے درمیان ہے، جو بھی ہو اب رشتہ ہو۔ نمبر دو یہ کہ ہر چیز کی دعوت زبان سے نہیں دی جاتی ہے، آپ ماحول بنائیں اور اس کو اس عمل کی طرف لانے میں فیسیلیٹیٹ کریں، ٹھیک۔ اور تیسری چیز یہ کہ جلد بازی نہ کریں۔ ہم مسئلہ یہ کہ جلد باز واقع ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں آج ہی ابھی ٹھیک ہو جائے گی، تو جلد بازی نہ کریں اور اسے وقت دیں، اور آہستہ آہستہ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ کیونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تدریس سے قبل ایک پیشے سے وابستہ تھے، اگر کوئی ساتھی اس کا جواب دے دیں تو ان کو 100 روپے انعام دیا جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ تدریس سے قبل ایک پیشے سے وابستہ تھے۔ جی حکمت؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ کیا کام کیا کرتے تھے؟ 100 روپے کا انعام ہے۔ تجارت، درزی، زراعت، جلد سازی۔ اچھا یہ سب تکے مارتے چلے جا رہے ہیں، کسی نے پڑھا نہیں ہے۔ تصحیح کتب کا، جی بالکل درست فرمایا ہے اسماعیل عزیز صاحب نے، کہ وہ پروف ریڈنگ کا کام کیا کرتے تھے ایک مکتب پبلشرز کے ساتھ۔ اس وقت جو فارسی، عربی، اردو کی کتب ہوا کرتی تھی، اس کی تصحیح کا کام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اچھا تو وہ کام کیا کرتے تھے پروف ریڈنگ کا، اردو، عربی، فارسی کی کتابوں کی پروف ریڈنگ کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اور اسی دوران شہر میں ایک کمرہ لے رکھا تھا انہوں نے، تو اس میں رہتے تھے، اور وہاں پر ایک ان کا دوست بھی رہا کرتا تھا ان کے ساتھ۔ اور ظاہر دونوں مل کے ایک کمرے کا کرایہ دے دیا کرتے تھے، دونوں ساتھ رہتے تھے۔ اب شیخ الہند ایک عالم فاضل شخص تھے، ایک بڑے نیک شخصیت تھے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی، نہیں جی آپ کو میرے خیال سے معلوم ہونا چاہیے حضرت شیخ الہند کون سے ہیں، میں اب بتاؤں گا نہیں نام، آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ جی تو وہ اس کا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ساتھ رہا کرتے تھے دوست کے، لیکن جو دوست تھا وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بالکل برعکس تھا۔ وہ اس وقت کا ایک ماڈرن نوجوان تھا، حضرت شیخ الہند بھی نوجوان تھے، تو وہ ماڈرن نوجوان تھا، پینٹ کوٹ پہنا کرتا تھا، داڑھی اس نے رکھی ہوئی نہیں تھی، ہیٹ پہنتا تھا، اور ایک بڑی زبردست اس کی شخصیت بھی تھی، اور اس وقت کا ایک ماڈرن نوجوان جیسا ہوا کرتا تھا ویسا تھا، انگریز دور کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک خالص مولوی آدمی تھے۔ تو یہ دونوں ساتھی ساتھ رہتے تھے کمرے میں، اور ایک خاصا عرصہ ہو گیا ساتھ رہتے رہے۔ اس دوران بیچ میں کہیں کبھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے احباب نے کہا بھی کہ آپ یہ کس شخص کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کیسے ہیں، وہ کیسا ہے، لیکن حضرت شیخ الہند نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ کافی عرصہ ہو گیا، تو ایک دن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوست سے کہا کہ یار کہ کل تمہاری چھٹی ہے،
تو ایسا کریں، میرے کچھ کام کرنے ہیں تو وہ پھر ساتھ چلتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ایک تو یار یہ کہ اپنی طرح کے مجھے یہ پینٹ کوٹ دلاؤ، بڑا زبردست لباس ہے، یہ ہیڈ بھی دلاؤ، اور یہ جس طرح کہ تم اسٹائلش ہو تو یہ کٹنگ بھی، اپنے بال وغیرہ بھی، تو یہ سارا نام میں تمہارے جیسا حلیہ اختیار کر لیتا ہوں۔ جب یہ بات سنی نا اس نے تو وہ رو پڑا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ کا میرے جیسا ہونا نہیں بنتا، بلکہ میرا آپ جیسا ہونا بنتا ہے۔ میری شخصیت اس قابل نہیں کہ آپ میرے جیسے بنیں، آپ ضرور اس قابل ہیں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں، میں آپ جیسا بن جاؤں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں ایک دم سے وہ تبدیلی آ گئی۔ تو اس طویل پچھلے جتنا وقت گزرا تھا، ایک طویل وقت گزرا تھا، اس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس کو براہ راست دعوت نہیں دی کہ بھائی تم یہ کر لو۔ ہاں، آپس کا تعلق بڑا مضبوط کر دیا تھا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت شیخ الہند نے اتنا سا جملہ، یعنی کہ براہ راست نہیں، بالواسطہ طور پہ اسے کہا کہ یار تم میرے جیسے نہیں بنتے تو چلو میں تمہارے جیسا بن جاتا ہوں، دونوں دوست ساتھ رہ رہے ہیں تو چلو پھر میں تمہارے جیسا بن جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیے طریقہ لوگوں کو راغب کرنے کا، اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنے کا، اپنے پیاروں کو کیسے آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ گھر میں ہم پتہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہم عالم یا استاد یا معلمہ یا باجی، نہیں، آپ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ یا تو آپ ایک والد ہیں یا ایک شوہر ہیں یا بیوی ہیں یا بہن ہیں، تو آپ وہاں پہ بہن، بیٹی، شوہر اور باپ بن کر رہیں۔ آپ وہاں پہ استاد، معلم اور داعی بن کر ہرگز نہ رہیں، ہرگز نہ رہیں۔ تو یہ کام ہے جی، گھر میں کام کرنے کا یہ طریقہ ہے، اسی انداز سے کام کریں تو انشاءاللہ سے اس کا ایک اچھا نتیجہ بھی نکلے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم جہاں سے بات چلی تھی اسی سے آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، استاد صاحب نہ نکل سکیں تو کیا کریں؟ میرے خیال سے آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر باتیں نہ نکل سکیں تو کیا کریں؟ جی، اگر آپ نے کوشش کی ہے اور پھر بھی باتیں نکل نہیں پائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی جو مقدار ہے وہ مطلوبہ درجے کی نہیں کی۔ کوشش بڑھا دیں، فکر بڑھا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی بڑھا دیں۔ یہ تینوں کام کریں تو انشاءاللہ سے ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، حل یہی ہے، کوشش ہے، کوئی اس کا شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی اس کی تعویذ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے خود سے کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف بنایا ہے، اسی کے حضور ہاتھ اٹھائیے، اسی سے مدد مانگیے اور خود کو اس سے نکالنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جو کام ہم نے کئی سال کیا ہو، اس کو جیا ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ محض چند دنوں میں، چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے بڑی زبردست کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جا کے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، ٹائم مینجمنٹ کا سیشن ہوگا جی، ٹائم مینجمنٹ کا یا سیلف مینجمنٹ انشاءاللہ اس کا سیشن بھی ہوگا۔ اچھا جی، اگر لوگوں کی ناگوار باتیں ذہن سے کوشش کے باوجود نہ نکل سکیں تو کیا کریں؟ جی، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کوشش بڑھا دیں، اور اپنی زندگی کا وہ کوئی مقصد متعین کریں، اور جب وہ مقصد متعین ہو تو پھر خود کو یہ بار بار یاد دلائیے کہ یہ مقصد کتنا بڑا ہے اور میں کن چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ گیا ہوں یا الجھ کر رہ گئی ہوں۔ تو دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منصب عطا فرمایا ہے اور ایک مقصد عطا فرمایا ہے جو بہت بلند ہے۔ تو یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس سے اپنی شخصیت کو متاثر بھی کریں، برباد بھی کریں۔ جو ورکشاپ ہم سے رہ گئی ہیں تو کیا ریکارڈنگ مل سکتی ہے؟ جی، میں نے عرض کیا کہ بالکل ریکارڈنگ دستیاب بھی ہے، اور یہاں پہ چیٹ باکس میں شیئر بھی کر دی گئی ہے۔ اور اگر پھر بھی اگر آپ کو نہ ملے تو جہاں سے آپ کو لنک ملا ہے اس ورکشاپ میں شامل ہونے کا، وہیں پر آپ میسج کریں تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گزشتہ سیشنز کے ریکارڈنگ کے لنک مل جائیں گے۔ جب ہم بیان سنتے ہیں تو کان تو سن رہے ہوتے ہیں مگر دماغ تک بات دیر میں پہنچتی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ یا پوری نہیں پہنچتی، ادھوری جاتی ہے؟ جی، یہ مسئلہ یہی ہے، اس ڈسٹریکشن کا ہے۔ وہ اتنی ساری معلومات یا غیر ضروری چیزیں جو ہم نے دل و دماغ میں بٹھائی ہوتی ہیں،
اس کی وجہ سے ہمارا فوکس نہیں رہتا. تو فوکس ایک اچھا سننا، ہمارا ایک سیشن اس پر بھی ہوگا انشاءاللہ کہ ہم نے سننا کیسے ہے. بچپن سے ہم پڑھتے چلے آئے ہیں کہ بولنا کیسے ہے، لکھنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ سننا کیسے ہے. اور سننا ان تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور سننا رشتوں کی مضبوطی میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے. اسی طرح سے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سننا ایک بڑا ہی بنیادی اور اہم ترین معاملہ ہے. تو لیکن بدقسمتی سے ہمیں بچپن سے یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ہم نے سننا کیسے ہے. تو آگے چل کے ہم اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی مختصر جواب یہی ہے کہ آپ توجہ سے دماغ سے ان چیزوں کو نکال کر اور پورا فوکس ہو کر سنیں، اور کوشش کریں کہ کاغذ قلم آپ کے پاس ہو اور اہم نکات لکھتے چلے جائیں. جب آپ بات سن رہے ہوں گے ساتھ اہم اہم پوائنٹس لکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ پھر ادھر ادھر کی باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی. ساتھ صاحب اگر بہنیں ناراض ہو جائیں، ماننے سے انکار کر دیں تو کیا کریں؟ جی راضی کر لیں ان کو یار. بہنوں کو راضی کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ راضی کر لیں، ہاتھ جوڑ لیں، گلے لگا لیں، محبت سے پیار سے تو جو ہے وہ منتیں ترلے کر لیں، کوئی تحفہ وحفہ دیں تو ہو جائے گا یار، کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. آواز کٹ رہی ہے، بعض میسج آئے ہوئے ہیں، میرے خیال سے تو آواز ٹھیک جا رہی ہے. جی بالکل، حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے. جی اچھا جی، بعض دفعہ کسی کام سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اس سے بچ نہیں پاتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے، رہنمائی ہو سکتی ہے. جی بعض دفعہ کسی کام سے بچ جاتے ہیں تو اس بچنے کے لیے جو لوازمات ہیں ہم وہ پورے نہیں کرتے، اس لیے ہم وہ کام کر دیتے ہیں، ہم سے ہو نہیں جاتا. یہ دیکھیے جب تک ہم اپنی گفتگو میں بھی کلیئرٹی نہیں لائیں گے، یہ کام خود سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ہم نے کیا ہوتا ہے. تو لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں خود سے ہو گیا ہے. تو جو پرو ایکٹیو تھنکنگ ہے، 2-3 سیشن میں ہم نے تفصیلاً اس میں بات کی تھی. تو پرو ایکٹیو شخص یہی ہے، تھنکنگ یہی ہے کہ ہم حالات کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. اگر کوئی واقعہ ہوتا بھی ہے تو پھر خود کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو یہ ہم سے کچھ سرزد نہیں ہوتا، کوئی کام ہم سے ہو نہیں جاتا بلکہ ہم اسے کرتے ہیں. تو آپ یہ کریں کہ میں ایک کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے کیسے روکنا ہے، اس بات کو بھی ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ کام ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے، ہم کرتے ہیں اسے. تو بہرحال جتنی کوشش اور ایفرٹ آپ نے کی تھی اس سے پتہ یہ چلا کہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو لکھ چھوڑیے اور اپنا تھوڑا فوکس اس پہ رکھیے اور خود کو مخاطب کیجیے اور وہ ٹارگٹ دیجیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا. اور اس طرح سے بھرپور محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، دعا کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ سے ہو جائے گا. احساس مظلومیت، جی ہم نے ایک بات کی تھی احساس مظلومیت کے عنوان پر بھی کہ خود کو جو مظلوم دیکھنے کا تصور ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے. یہ سوچنا کہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے، اور اس پر ہم نے بڑی تفصیلاً بات کی تھی کہ اس ذہنیت کو اور اس اپروچ کو نکالنے کی ضرورت ہے اپنے ذہن سے. تو یہ جو ذاتی تشخص ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہم خود کو جس تشخص سے دیکھیں گے اسی کے موافق ہمارے اعمال ہوتے چلے جائیں گے. تو اپنا ذاتی تشخص اپنے اعتبار سے درست کرنے کی ضرورت ہے، خود کو مظلوم، لاچار، بے بس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی استاد صاحب، اگر اپنے خاندان کے لوگ مولویوں پہ باتیں بناتے ہیں تو وی کین ریپلائی بیک ٹو دیم ان ڈیفینس آف آور علماء. دیکھیں اگر لوگ علماء کے خلاف باتیں بناتے ہیں تو آپ جواب دیں ان کو اپنی گفتگو میں، یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں. میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، ان کی اس بات کو اتنی اہمیت ہی نہ دیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی ان کا اعتراض ٹھیک تو نہیں ہے. اگر وہ اعتراض ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ کبھی ان کو یہ نہ موقع ملے کہ آپ میں بھی یہ بات ہے. آپ ان کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن بلڈ کریں، اس طرح کا رویہ روا رکھیں کہ اگر کبھی وہ اعتراض کریں بھی، کہیں کہ مولوی کرتے تو بھی ہیں تو صحیح لیکن یار میں نے دیکھا ہے آپ نہیں کرتے یہ کام. تو کم از کم آپ اپنی ذات کی حد تک لوگوں کے لیے علماء کرام کا ایک سافٹ امیج
بنانے کی کوشش کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ میری ذمہ داری ہے. باقی یہ کہ اگر کسی کا اعتراض ہے تو عام طور پہ وہ باتوں سے حل نہیں ہوا کرتا ہے, انہوں نے کوئی رویہ دیکھا ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو آپ کوشش کریں آپ ان کو وہ موقع نہ دیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سارے لوگ ہمارے مخالف ہیں. جی بالکل, ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ خام خواہ کی سوچ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا جی. اچھا جی, آن لائن درس نظامی میں فوکس کم رہتا ہے, رہنمائی کی درخواست ہے. دیکھیے آن لائن میں جب تک ہم اس مزاج سے یا اس ذہن سے بیٹھیں گے کہ یہ تو ہم آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری سوچ یہ ہے کہ جس طرح جس اہتمام سے ہم فزیکل کلاس روم میں, ان پرسن کلاس روم میں, آن سائٹ کلاس روم میں بیٹھتے ہیں, جس اہتمام سے, جس ذہنیت کے ساتھ, جس سوچ کے ساتھ, اگر اسی سوچ, اسی ذہنیت کے ساتھ, اسی فکر کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی بھرپور فائدہ ہوگا. ہم اپنی ذاتیت تک کوشش کرتے ہیں کہ جب پڑھانا ہو تو اسی اہتمام سے پڑھائیں, اور جس اہتمام سے درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھایا جاتا ہے تو اس کا بہتر نتیجہ ہم نے دیکھا ہے. تو ہم نے خود پر لازم کیا ہوا ہے کہ جب ہم آن لائن پڑھا رہے ہوں تو وہ تمام لوازمات جو آن سائٹ پڑھانے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ اچھا تر و تازہ ہو کے اور باوضو ہو کے اور خوشبو لگا کے اور اچھا لباس پہن کے درسگاہ میں بیٹھتے ہیں, تو وہ سارے لوازمات ہم یہاں آن لائن بھی کرتے ہیں. اگرچہ کیمرہ بند ہو, سب کچھ ہو, لیکن پھر بھی ہم یہ لوازمات کرتے ہیں کہ یہ ادراک نہ ہو کہ یار یہ تو آن لائن ہے. تو جس آپ اہتمام کے ساتھ اس درسگاہ میں شامل ہوں گے, اسی اعتبار سے آپ وہاں سے وہ چیز لے سکیں گے. اچھا جی. اچھا, ابھی کچھ سوالات مزید بھی ہیں, ہم نے آج کے سیشن کی طرف بھی آگے بڑھنا ہے. تو کیا آج یہ سوال جواب ہی جاری رکھے جائیں یا اپنا جو آج کا موضوع ہے اس کو شروع کر لیا جائے؟ آپ احباب رائے دے دیں اور پھر کر لیتے ہیں. کچھ سوالات ابھی مزید بھی ہیں, شاید اور بھی آ جائیں. تو یہ فرمائیے کہ ہم آج کے جو سوالات جوابات ہیں اسی کو جاری رکھیں اور یا پھر آج کے سیشن کی طرف چلیں. کچھ مزید لوگ بھی جواب دے دیں تاکہ سوال جواب کر لیتے ہیں, کوشچن آنسر, نیا موضوع آگے بڑھے. جی, کچھ اور لوگ بھی جواب دے دیں تاکہ ایک اچھی تعداد سامنے آ جائے. چلے, میرے خیال سے نئے لوگ زیادہ آ گئے تو آگے چلنے والے. اچھا, اب تک جو چلیں جی ٹھیک ہے, انتظامیہ کی جانب سے بھی یہ ہے کہ وقت کم ہے نئے ٹاپک کے اعتبار سے, تو سوالات جاری رکھیے. جی ایسے ہی کرتے ہیں, چلیں ہم جو سوالات ہیں پہلے وہ لے لیتے ہیں پھر دیکھ لیں گے. اچھا, آپ کے مزید سوالات بھی آ سکتے ہیں, تو کوشش کیجئے کہ جن موضوعات پر ہم نے بات کی ہے انہی پر رہتے ہوئے سوال کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ویسے اگر کوئی سوال کر بھی دیں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے, پھر کبھی اس پہ بات کر لیں گے. اس لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ ضرور لکھ چھوڑیے. اچھا جی, میرے پرابلم اس کے میں لوگوں سے بات نہیں کر پاتا یا کر پاتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک یا کسی بھی چیز پر بات کرنے کے لیے میرے پاس بہت زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں, اتنے میں اپنی بات کنوے نہیں کر پاتی, مجھے پراپر بات کنوے کرنا نہیں آتی. دیکھیے جی, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ آپ اپنی بات کنوے نہیں کر پاتی ہیں, تو ایسا نہیں ہے. آپ اپنی بات کنوے کر پاتی ہیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اتنا بہترین انداز سے اپنا سوال یہاں پہ لکھ چھوڑا ہے.
لکھ دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا سوال اچھے سے آگے بڑھا سکتی ہیں اور سامنے رکھ سکتی ہیں. صرف آپ میں ایک جھجک ہے، اور جھجک کا صرف ایک ہی حل ہے. یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہم بات کرنے سے گھبراتے ہیں، یا پڑھانے سے گھبراتے ہیں، یا پبلک میں بات کرنے سے گھبراتے ہیں. تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ اس جھجک کو توڑیے. جھجک اس لیے ہوتی ہے کہ آج تک ہم نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، اور یہ جھجک بالکل فطری ہے، بالکل فطری ہے کہ کوئی بھی کام جو انسان نے اس سے پہلے نہ کیا ہو، تو اگر وہ اسے کرنا پڑ جائے تو اس میں اسے جھجک ہوتی ہے. اور اس کو اپنے اوپر کوئی زیادہ خود کو پریشرائز نہ کریں، اور آپ آگے بڑھ کر وہ کام کر ڈالیے. بہت ہوگا تو یہ ہوگا کہ تھوڑی سی گھبراہٹ ہوگی، آواز کپ کپائے گی، جسم پہ لرزہ طاری ہوگا. پہلی مرتبہ ہوگا، دوسری مرتبہ اس سے کم ہوگا، تیسری مرتبہ اس سے کم ہوگا. میں آپ سے عرض کروں اپنا میں ذاتی واقعہ کہ میرے لیے آج سے چند سال پہلے تک دنیا کا مشکل ترین کام لوگوں کے سامنے بات کرنا تھا. مجمع تو چھوڑیے، 5-7 لوگ اگر سامنے بیٹھے ہوں تو، اور اگر مجھے بات کرنا پڑ جائے تو میرے لیے وہ ایک پہاڑ ہوتا تھا، اور مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، میری آواز کپ کپا جاتی تھی، اور ایک شدید پریشر آتا تھا میرے اوپر، اور میں کر ہی نہیں پاتا تھا بات. اور یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا. اور پھر اب وقت یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے جوڑ دیا ہے کہ لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے، ہر فورم پہ کرنی ہے، ہر طرح کی آڈینس میں کرنی ہے، ہر طرح کے پلیٹ فارم پہ جا کے کرنی ہے. تو اب یہ حل کیسے ہوا؟ تو اس کا جو خلاصہ اور لب لباب وہ یہی کہ آپ جو جھجک ہے نا، وہ بات کرنے میں نہیں ہے، بلکہ ایک نئے ایکسپیرینس سے گزرنے میں آپ میں جھجک ہے. ایک نیا تجربہ جو اب تک آپ نے نہیں کیا، اس کو اپنانے میں آپ میں جھجک ہے. آپ کر گزریے خود کو نا، پکا وہ کر لیں. میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں جب حضرت شیخ دامت برکاتہم کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ حضرت کی کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے. اللہ اکبر. تو میرا یہی مسئلہ سب سے زیادہ تھا، اور جو استاد ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، وہ بھانپ بھی لیتے ہیں. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب حضرت نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا. اب جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ کب ہوا، تو بنیادی طور پہ مجھے یوں لگتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ حضرت نے مجھے وہاں پہ میدان میں اتار دیا، دھمکی بھی دی اور اتار دیا. میرا پہلا جو انٹریکشن تھا پبلک سے، مطلب ایک آڈینس سے بات کرنا، پبلک سے بات کرنا، لوگوں سے بات کرنا، وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی ایجوکیشن پہ لاہور میں 2014 میں. اور اس سے پہلے شدید میں اس کیفیت میں مبتلا تھا، میں نے جو آپ سے عرض کیا. اور وہ غالباً ابن انشا کا ایک مضمون ہے، جس میں وہ مزاحیہ انداز میں اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے جلسے میں خطاب کی دعوت دی گئی، تو وہ پھر اس میں وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جب میں کھڑا ہوا تو میری ٹانگیں لرز رہی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، زبان الفاظ سے نہیں نکل رہے تھے، پسینے چھوٹ رہے تھے. تو یقین جانیے کہ وہ پوری تقریر میرے اوپر منطبق ہوا کرتی تھی، میری وہ کیفیت ہوتی تھی. تو خیر میں 2014 کی بات کر رہا تھا کہ میرا جو پہلا انٹریکشن تھا پبلک میں وہ فارم تھا. اور اس میں ایک موضوع پر جو آڈینس تھی وہ ایجوکیشن سے وابستہ لوگ تھے، عام لوگ نہیں تھے، جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے پروفیسرز تھے، اسکول پرنسپلز تھے، اسکول کے سربراہان تھے، ایجوکیشنسٹ تھے. کوئی غالباً 21-22 ممالک کے لوگ وہاں پہ کانفرنس میں شامل تھے. اس میں میں نے مقالہ پڑھنا تھا. وہ سب کچھ حضرت شیخ کے حکم میں اور ان کی سرپرستی میں ہی ہوا تھا. تو جب میری باری آئی تو اور پینل میں نے بیٹھنا تھا اور جا کے پھر اسٹیج پہ بات کرنی تھی، تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب میں جانے لگا تو اس سے پہلے شیخ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تھپکپی دی، اور انہوں نے کہا تم کر سکتے ہو، جاؤ. بس اتنی سی بات تھی، اور میرے دل میں ایک اطمینان آ گیا کہ شیخ نے فرما دیا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دعا کریں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا استاد ایسا آ جائے کہ جو تھپکپی دینے والا ہو.
اور فرض کریں کہ اگر نہیں بھی آتا تو آپ خود کو تھپکی دے دیں کیا تم کر سکتے ہو. تو یہ جو گھبراہٹ ہے، یہ جو اس میں بنیادی طور پہ صرف میں نے دیکھا یہی ہے کہ ہم نے ایک کام نہیں کیا ہوتا، اور جب ہم اس کو 2-4 مرتبہ 8-10 مرتبہ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اسے بات کرنا بھی نہیں آتی. کوئی بات نہیں، 1 مرتبہ کہیں گے، 2 مرتبہ کہیں گے، 3 مرتبہ کہیں گے، اور پھر ایک مرتبہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے واہ کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتی ہیں. تو اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اچھا جی استاد صاحب، حدیث نبوی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم پوری زندگی گزارتے ہیں لیکن ان پر ہمارا کوئی اثر نہیں جاتا. اگر ان کے مزاج میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہو جبکہ ہر بات کو پازیٹیوٹی سے لیا جائے تو معاملات سہل رہتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم اگر اپنی ذات کی حد تک خود کو بہتر کریں گے، اپنے کردار کو بہتر کریں گے، اپنی عادات اور صفات پہ کام کریں گے، تو ایک تو یہ کہ ہماری زندگی میں تو بہتری آئے گی. تو ہمارے سے وابستہ وہ جو شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے، تو یقین جانیے ان کی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوں گے. ایسے معاملات میں کیا کیا جائے؟ اچھا یہ اسی کا حصہ ہے، ایسے معاملات میں کیا کیا جائے. جی ایسے معاملات میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ آپ کے مقابل جو رشتہ ہے اگر اس میں نیگیٹیوٹی ہے تو آپ اپنی پازیٹیوٹی بڑھا دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے خیر میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ بدی پر اور برائی پر غالب آ کر رہتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خیر میں یہ قوت رکھی ہے، اور ہمیں یہ بالکل کلیئر ہونے چاہیے، اس طرح سے کلیئر ہونا چاہیے جس طرح سے ابھی کہ یہ دن کا وقت ہے اور سورج چڑھ رہا ہے، اسی طرح اس بات میں بھی کلیئر ہونے چاہیے کہ اگر ہم خیر کو پروموٹ کریں گے، خیر کو بڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہ شر پر اور برائی پر غالب آ کر رہے گا. تو بات یہ ہے کہ ساری چیز دوبارہ سے کہ وہ ہمیں اپنی ذات میں وہ چیزیں لانی ہوں گی، محنت کرنی ہوگی تو پھر یہ کام ہوں گے. کٹ رہی ہے آواز. جی آواز کا مسئلہ ہے جناب، ایڈمن صاحب چیک کر لیجئے. ایڈمن صاحب نے فرمایا آواز کلیئر ہے. جی عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آواز بالکل کلیئر ہے. جزاک اللہ. اچھا جی سوال یہ ہے کہ شوہر کے مزاج ایسا ہے کہ بات بالکل نہیں کرتے. اچھا اس کو ہم سوال کو عمومی لے لیتے ہیں، شوہر کا یا بیوی کا یا جو بھی ہے مزاج ایسا ہے کہ بات بالکل نہیں کرتے، شیئرنگ تو دور کی بات ہے، بات کا جواب بھی نہیں دیتے، اور یہ ان کی عادت ہے، بس موبائل میں لگے رہتے ہیں اسکرولنگ میں. اس طرح کنورسیشن گیپ ہے تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا، رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ پھر آپ وہ ساری چیزیں شروع کر دیں، محنت شروع کر دیں، آپ اپنے آپ پہ محنت شروع کر دیں اور ان سے تعلق مضبوط کریں. پہلے جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیے. تو بہرحال اپنا تعلق جب مضبوط ہوگا تو اس چیز کو نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ گھر میں آنے کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ وہ گھر میں وقت دینے کے بجائے موبائل پر لگتے ہیں. کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار بندہ موبائل پہ مصروف رہے. تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، اس طرح کی کوشش کیجئے، اور دھیمے مزاج میں اور تحمل کے ساتھ اچھے لہجے میں کسی وقت اچھا موقع دیکھ کر انسان اچھے الفاظ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا ہے تو اس کے اچھے نتائج ہی نکلتے ہیں. میں دوبارہ سے عرض کر دوں کہ اچھے موقع پر اچھے انداز میں، دھیمے لہجے میں اور اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی باڈی لینگویج کے ساتھ اگر آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک دم سے نہیں ہوگا. اگر کسی کی بھی عادت خراب ہے یا آپس کا تعلق مضبوط ہے مضبوط نہیں ہے، تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں 1-2 مرتبہ کر دوں اور ایک فوراً سے یہ چیز ہو جائے، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ کام مستقل کرنے کے ہیں. بار بار جب آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ سے بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اس کو بار بار پڑھتے رہیں. اچھا جی سوال ایک عموماً رہتا ہے کہ جو لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ہر طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور مجموعی طور پہ بات جب بھی کی جائے تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ جی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نیگیٹو ماحول بنا کے رکھتے ہیں، تو اس میں پھر جوائنٹ فیملی میں پازیٹیو کیسے رہا جائے.
میں نے آپ سے عرض کیا کہ اور دن بھر میں بہت سی ایسے خلاف مزاج، خلاف توقع باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو پھر ہم کیسے پازیٹو رہیں اور کیسے ان باتوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، یہ ہونی ہیں۔ اگر آپ دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ان باتوں کو اپنے اوپر اثر انداز کیسے نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ کے سامنے ایک بڑا مقصد ہے اور اگر کوئی بھی چیز آپ برداشت کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کے سامنے ہے، وہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوگا تو پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے مد نظر یہ ہے کہ میں نے اس گھر کو ایک زبردست ماحول میں تبدیل کرنا ہے، ایک جنتی ماحول میں تبدیل کرنا ہے، خوشگوار گھرانے میں تبدیل کرنا ہے، جہاں پہ احترام ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، میں نے کوشش کرنی ہے، میں نے کاوش کرنی ہے۔ خود کو ذمہ دار بنا کر اگر آپ کوشش کریں گے یا کریں گی تو انشاءاللہ سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے ہیں، تو اسی لیے دیے ہیں کہ ہر بات کو سن کر اس کو دل و دماغ میں نہیں رکھتے بلکہ دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اور نہ ہر بات کا جواب دیا کرتے ہیں۔ بسا اوقات بہت سے مسائل محض چھوٹا سا جواب دینے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک چپ 100 سکھ، بلکہ اب تو کہیں گے 1000 سکھ، تو ایک چپ سے 100 سکھ مل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرتے رہنی چاہیے مستقل، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا جی۔ اچھا جی، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے کچھ فرما دیجیے۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جتنی ہم بات کر رہے ہیں شخصی تعمیر کی یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، ہم پہلے بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دعا اور کوشش، ان دونوں میں کا بیلنس رہے گا تو انشاءاللہ ہم وہ کام کر پائیں گے۔ دعا بھی اس درجے کی ہونی چاہیے، کوشش بھی اس درجے کی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو اللہ کی طرف رجوع ہے یا اللہ کی یہ جو یاد ہے، یہ بڑی اس میں کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور دعا میں یا اللہ کی یاد میں یاد رکھیے گا کہ محض زبان سے ادائیگی یا ہاتھ کھڑے کر کے الفاظ کہہ دینا یہ دعا نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمارا پورا وجود ایک سوال بن کے اللہ کے جانب متوجہ نہیں ہوتا، اس کو دعا نہیں کہیں گے۔ تو اللہ کی جانب جب متوجہ ہوں تو سراپا سوال بن جائیں، سراپا فخر بن جائیں، تو پھر جا کے وہ آپ کو ایک دلی اطمینان بھی ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے واقعی اللہ سے کچھ مانگا ہے، اور آپ کو پھر یہ اطمینان بھی ہوگا کہ انشاءاللہ اب اللہ کی مدد آن پہنچے گی۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یہی مطلب ہے، اور یہ ہر اسٹیپ پہ ہے۔ آپ نے اپنی چھوٹی سی عادت بدلنی ہے، اور وہ حضرت مولانا تقی اسماعیل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا کرتے ہیں اپنے ملفوظات میں اکثر کہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں اللہ کی طرف رجوع کی عادت ڈالیے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام میں کوئی کام کرنا ہے، کوئی گری چیز بڑی چیز اٹھانی ہے، اس میں بھی اٹھانے میں اللہ سے مدد مانگ لیجیے۔ تو جب تک اس کو ہم اپنا لائف سٹائل نہیں بنائیں گے، اللہ سے مانگنے کو اپنا لائف سٹائل نہیں بنائیں گے، اور پورے حضور قلبی کے ساتھ اور پوری اس دھیان کے ساتھ کہ ہم کس ذات سے مانگ رہے ہیں، اور پورے اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ مانگ رہے ہیں ہمیں اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے، تو پھر جا کے انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی بھی، اور ایک ہمیں اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا۔ اچھا جی، غیر مستقل مزاجی بہت ہے، کیسے دور ہو؟ جی اس کا بڑا آسان فارمولہ ہے کہ غیر مستقل مزاجی کو مستقل مزاجی سے دور کر دیجیے۔ دیکھیے غیر مستقل مزاجی ایک عمومی مسئلہ ہے، اور یہ بھی دوسرے کاموں کی طرح ایک شعوری کوشش، کاوش، دعا سے ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ کہ آپ نے، ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں
کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو ٹارگٹ کریں، چھوٹی چھوٹی عادات کو ٹارگٹ کریں کہ ان کو میں نے مستقل کرنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے پورشن، مثال کے طور پہ آپ سب سے پہلے آغاز کریں کہ میں نے روزانہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو اب جب یہ آپ نے اب مستقل مزاجی سے کرنا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی 3 پارے روزانہ پڑھوں گا میں، آپ کہیں میں آدھا پارا پڑھ لوں گا، یا وہ بھی اگر گراں گزر رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، تو ایک ربع سے آپ آغاز کر لیں، ایک رکوع سے آغاز کر لیں۔ وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک دن تو 3 پارے پڑھیں، اگلے 4-5 دن کچھ دیکھیں ہی نہ۔ تو اگر آپ ایک رکوع سے آغاز کرتے ہیں کہ روزانہ میں نے ایک رکوع پڑھنا ہے ہر حال میں، چاہے دنیا جو اوپر سے نیچے ہو جائے، لیکن میں نے اپنی عادت نہیں توڑنی ہے، پھر اس کو لازم اپنے اوپر لازم بھی کر لیں، جبر کرنا پڑے گا، خود کو تبدیل کرنا مشکل نہیں، آسان نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہ جو آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے نا، اس کو چھوٹے حصے میں تقسیم کریں، بڑا ٹارگٹ نہ رکھیں۔ تو آپ نے جانا بے شک یہ ہے کہ میں روزانہ 1 سپارے پر جانا ہے، لیکن آغاز کریں ایک رکوع سے۔ جب ہفتہ 10 دن آپ کی عادت بن جائے ایک رکوع، تو اس کے ساتھ ایک رکوع اور ملا لیں کہ اب آپ 2 رکوع پڑھنے لگیں۔ جب اس پر ذرا 10-15 دن، 20 دن، مہینہ مضبوطی ہو جائے تو ایک رکوع اور ملا لیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے، اسی طرح جو اور دیگر کام ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ مستقل مزاجی نہیں کر پا رہے ہیں یا مستقل مزاجی نہیں کر پا رہی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کو تقسیم کریں، اور ایک یہ کہ جو آپ نے ٹارگیٹڈ کام رکھے ہیں ان کی تعداد زیادہ بھی نہ رکھیں۔ فرض کیجئے کہ آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ 12-15 کام ہیں جو مجھے کرنے چاہیے، لیکن میں مستقل مزاجی سے ان کو نہیں کر پاتا یا نہیں کر پاتی۔ تو اب آپ نے جب ان میں سے، ایسا نہیں ہے کہ ان 14-15 پر ایک ساتھ آپ کام شروع کر دیں، 1-2-3 پر آپ کام شروع کریں، اور ان 1-2-3 میں سے بھی ہر ایک کے پھر چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر وہاں سے کام کا آغاز کریں، اللہ سے مدد بھی مانگیے، پھر دیکھیے کیسے ہوگا انشاءاللہ یہ کام۔ اسٹریس ایک دن کا قابل برداشت ہے، لیکن مسلسل اسٹریس نقصان دہ، جی بالکل ایسے ہی ہے کہ پر اسٹریس میں رہنا، اور جو میں نے عرض کیا کہ دماغ کو جو پریشر کوکر بنا لینا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور یہ اسی صورت ہوتا ہے کہ جب ہم دماغ میں غیر ضروری چیزیں رکھیں۔ دماغ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی زبردست تخلیق ہے جو انسان کو نمایاں کرتی ہے دیگر مخلوقات سے، تو اس کو ان غیر ضروری کاموں کے لیے استعمال نہ کیجیے، اور غیر ضروری اور فضول کی یادداشتیں اس میں سیو نہ کیجیے، اور اس کو اس انداز سے استعمال کیجیے۔ اچھا جی، میں بہت زیادہ چیزیں بھول جاتی ہوں، تو جی جو لوگ بھول جاتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی چیزیں لکھ لیا کریں۔ تو ایسے کر لیں، بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان کو چیزیں زیادہ یاد نہیں رہتی ہیں، تو اس کا حل ہے کہ آپ چیزیں اپنی لکھ لیا کریں، روزانہ کی روٹین لکھ لیں، جو کام کرنے ہیں وہ لکھ لیں، جو اہم نکات ہیں وہ لکھ لیں۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں لیکن کچھ نہیں آتا، کیا کروں؟ تو آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیں پہلے کہ یہ بہت کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ متعین کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتی ہیں۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ، وہ اسی سے متعلق ہے کہ آغاز انجام کو ذہن میں رکھ کر کام کا آغاز کریں۔ آپ جیسے فرما رہے ہیں یا فرما رہی ہیں کہ میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، یہ بہت کچھ کا وجود نہیں ہے، اس میں سے اسپیسیفائی کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک انتہائی شکل ہوگی، اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کام اس درجے کا، اس نوعیت کا، اس شکل میں کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اگلا سوال ہوگا کہ جب کلیئرٹی آ جائے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو پھر اگلا سوال ہوگا کہ اس کا آغاز کیسے کرنا ہے، اس کی طرف آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے۔ اچھا جی، اگر بولنے سے ہی کوفت ہو، یعنی لوگوں کے برے لگنے کی وجہ سے نہیں، بس ویسے ہی خاموشی سکون دیتی ہے، یہ نارمل ہے۔ اگر بہت زیادہ یہ ایسا ہے تو پھر نارمل نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایک یہ کہ عمومی اعتبار سے ذرا کم گو ہوتے ہیں، تو یہ ان کا مزاج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ شدت ہے اس میں تو پھر اس کو بدلنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، میں بھی گھبراہٹ میں سب بھول جاتی ہوں اکثر۔ جی اگر آپ بات کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گھبراہٹ سے بھول جاتے ہیں یا بھول جاتی ہیں، تو اپنی اہم نکات لکھ لیا کریں، کاغذ پر نوٹ کر لیا کریں،
اور یہ اچھا پڑھے لکھے لوگ ایسا کرتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ نے بات کرنی ہے اس کے اہم نکات اپنے پاس نوٹ کر لیں, کاغذ پر لکھ لیں اور اس میں سے دیکھ لیں کہ آپ نے کس موضوع پر کن پر بات کرنی ہے. یہ ایک بہت اچھی, صحت مند اور ایک پڑھے لکھے شخص کی, ایک باذوق شخص کی, ایک ویل پلانڈ شخص کی عادت ہے. اس کو بالکل بھی اس طرح سے نہ دیکھیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں سمجھیں گے کہ اس کو کچھ آتا نہیں ہے اور دیکھ کے پڑھ رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اہم اہم نکات نوٹ کر لیں. یہ مثال کے طور پہ یہ پریزنٹیشن آپ کے سامنے جو رکھی جاتی ہے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چند اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں. وہ آپ کے لیے بھی آسانی کا سہولت کا باعث ہوتی ہے, وہ ہمارے لیے بھی سہولت کا باعث ہوتی ہے, کہ کوئی اہم بات رہ نہیں پاتی. عائشہ جی, اپنے بچوں کو کیسے با اعتماد اور واضح طور پر بات کرنا سکھایا جا سکتا ہے؟ جی, اس کے لیے ضروری ہے کہ خود پہلے با اعتماد اور واضح طور پر بات کرنا سیکھیں. آپ جیسے ہوں گے بچے بالکل ویسے ہی ہوں گے. تربیت کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں. بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, بچے یا تو آپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں, جیسا آپ کریں گے ویسا کریں گے, یا آپ کے کسی عمل پر ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے ایسے سیکھتے ہیں. تو اگر آپ جو چیز بچوں کو سکھانی ہو اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں, انشاءاللہ خود بخود وہ بچوں تک منتقل ہو جائے گی. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ پھر اس کے مختلف طریقہ کار ہیں. ایک یہ کہ یہ طریقہ بڑا غلط ہے اور بڑا رائج ہوتا ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, چھوٹے بچوں کی شامت آ جاتی ہے, ہاں بھائی آ جاؤ یہ سناؤ, ہاں جی آ جاؤ بچے وہ سناؤ. اب بچے پہ کیا بیت رہی ہے کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہے. بچے کا شوق ہے نہیں ہے, اور بچہ کہتا ہے کہ یار کہاں سے مہمان آ گئے ہیں, دعا کرتا اللہ تعالیٰ ان مہمانوں کو صفحہ ہستی سے اٹھا دے, کبھی ہمارے گھر کوئی مہمان نہ آئے, یہ جب آتے ہیں تو آپ بتا جاتی ہے. ایسا نہ کیا کریں. بچے کو با اعتماد بنانا ایک الگ بات ہے, لیکن ہر ایک کے سامنے بار بار یوں کھڑا کر دینا یہ اچھا رویہ نہیں ہے. اپنی ذاتی تسکین کے لیے بچے کو آزمائش میں نہ ڈالیں. بچہ ہے, اس کو بچپنا جینے دیں, اس کو وہ انشاءاللہ سب کچھ سیکھ جائے گا. اس کو جتنے آپ اعتماد دیں گے اس کو اعتماد اس طرح سے دیں کہ آپ گھر کے مشوروں میں اس کو شامل کریں. اس کی بات جب وہ کرتا ہے تو غور سے سنیں, اور اس سے بچے میں اعتماد بحال ہوتا ہے, اور آپس کا تعلق آپ اس سے مضبوط کریں گے. مختلف موضوعات پہ اس سے بات کریں گے. اس کی بات, بچے سوال کرتے ہیں, ایسا کوئی بچہ ہو نہیں سکتا جو سوال نہ کرے. والدین اور گھر والے ان سوالوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں, جس سے بچے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. بچے کے سوال ظاہر ہے بچپن کے ہوں گے, بچپن کی نوعیت کے ہوں گے, تو لیکن آپ نے ان سوالوں کا جواب اچھے انداز سے دینا ہے, خوش اسلوبی سے دینا ہے. کسی سوال پر ناگواری کا احساس نہیں کرنا. بچے سوال کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں میں اعتماد پیدا کرتی ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسروں کے سامنے بچے کو کھڑا کر دیں گے اور بچہ اعتماد سے نہیں, وہ اعتماد اس سے نہیں آتا ہے, اور بچے کی شخصیت میں منفی اثرات مرتب کرتا ہے. اچھا جی, بعض اوقات سامنے والا طنز کرتا ہے, اکثر بیشتر سامنا رہتا ہے, جبکہ سامنے والا رتبے کے اعتبار سے ہم سے نیچے ہے, تو اس وقت کیا رد عمل کیا جائے؟ کوئی بات نہیں, دوسروں کا دوسرا طنز کر رہا ہے, آپ اس کو اتنا سیریس کیوں لے رہے ہیں؟ اور بہت ہوا ہے تو مناسب انداز سے کسی وقت آپ اس کو اس بات سے منع بھی کر دیجئے, کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جو لوگ ہر وقت احساس مظلومیت کا شکار رہتے ہیں اور بات بات پر رونا اور شکوہ کرنا ان کی عادت ہو, تو ایسے لوگ ایک حد تک اگنور کرنے کے بعد کیا انہیں مطمئن کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے جی, میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلا جو قدم ہے وہ یہ کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں یا لوگ احساس مظلومیت کا شکار ہیں, اور وہ لوگ بے شک ہمارے اپنے پیارے ہیں. وہ فرد ہو سکتا ہے وہ ہو جو ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ترین ہو. اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ پہلے ہم نے خود ان چیزوں سے نکلنا ہے. جب ہم خود ان چیزوں سے نکلیں گے اور پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ دوسروں کو کیسے نکالنا ہے, اس پر آگے چل کے بات کریں گے. لیکن مختصراً عرض کر دوں کہ بات اگین وہیں پہ آ جائے گی کہ اس کو آپ اپنے عمل سے کر سکتے ہیں. ہر بات سمجھائی نہیں جا سکتی ہر ایک کو, جب تک کہ اس میں خود سے طلب نہ ہو. تو آپ اپنے اعتبار سے کوشش کریں اپنی ذات کی حد تک, اور جب آپ میں یہ چیزیں آ جائیں گے تو آپ خود بخود دوسروں کے لیے نافع بننا شروع ہو جائیں گے, اور دوسرے آپ سے سیکھنا شروع کر دیں گے, نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھنا شروع کر دیں گے. کیونکہ گھر کا ماحول جو ہوتا ہے اس سے دوسرے
نہیں بچ سکتے ہیں. جیسے آپ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ یہ منفی چیز ہو رہی ہوتی ہے، یہ منفی چیز ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس سے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ اس ماحول میں مثبت چیزیں کریں گے تو اس گھر کے دوسرے افراد انشاءاللہ اس سے متاثر ہوں گے اور نہ چاہتے ہوئے بھی غیر شعوری طور پر وہ اسے اپنانے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خیر میں شر سے زیادہ بڑھنے کی صلاحیت و لیاقت رکھی ہے. اچھا جی، آج کل بچوں کے مزاج بن گئے ہیں کہ بات نہیں سنتے، جس کی وجہ سے اگر ہم پازیٹیو بننا چاہتے ہیں مگر وہ اتنا غصہ اور طیش دلاتے ہیں کہ سب محنت بیکار ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ بچے نہیں بنے، ہم نے ان کا مزاج بنایا ہے. بچوں کا کوئی مزاج نہیں ہوتا. بچے بالکل خالی سلیٹ لے کے اس دنیا میں آتے ہیں، پھر ہم والدین اور گھر والے ان کا مزاج بناتے ہیں، ان کو ضدی بناتے ہیں یا جو بھی بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں سن رہے اور ضد کر رہے ہیں. ماں کچھ کہہ رہی ہے، باپ کچھ کہہ رہا ہے، ماں باپ کا آپس میں ایک دوسرے سے مٹ بھیڑ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے تلخ کلامی ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کا مزاج بنا رہی ہوتی ہیں. باپ نے منع کیا ایک کام سے، ماں کہتی ہے اچھا تم کر لو میں دیکھ لوں گی. ماں نے ایک بات سے منع کیا، باپ کہتے ہیں اچھا تم کر لو میں دیکھ لوں گا. یہ وہ تربیت آگے چل کے انشاءاللہ ہم کبھی اس پہ بات کریں گے، تربیت اولاد پہ. لیکن یہ وہ چیزیں جو ہم نے خود بچوں میں ڈالی ہیں. بچے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم نے ان کو کیا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی پرورش میں غصہ اور طیش نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ کا قصور ہے. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے یا طیش آ رہا ہے تو وہ بچہ نہیں دلا رہا. جب تک ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ یہ غصہ ہم خود لا رہے ہیں، یہ طیش ہمیں آ رہا ہے، وہ دلا رہا نہیں ہے. ہم کوئی کیا مشین ہے خودکار کہ اس نے بٹن آن کر دیا اور ہمیں غصہ آ گیا اور طیش آ گیا؟ ہرگز نہیں. یہ پرو ایکٹیو تھنکنگ کے خلاف ہے جس پہ ہم بات کر آئے ہیں کہ بچے طیش نہیں دلاتے، ہم طیش میں آتے ہیں. بچے غصہ نہیں دلاتے، ہم غصے میں آتے ہیں. اپنے جملے درست کیجئے. اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری اپروچ کیا ہے. یہ ذاتی نوعیت کا سوال ہے جی کہ تو اس کو پھر کبھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو مختصراً جواب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، تو ممکن حد تک آپ شاید وہ حل پیش کر سکتی ہیں ان کو. اچھا جی، بچوں کو کس طرح سمجھائیں؟ جی میں نے آپ سے عرض کیا کہ بچوں کو جو بات آپ نے بتانی ہے اس کو اپنے گھر کے ماحول میں لے آئیں. آپ بچے کو 1000 مرتبہ کہیں کہ بیٹا سچ بولنا ہے، بچہ سچ نہیں بولے گا اس بات سے کیا آپ نے کہا ہے. لیکن جب وہ دیکھے گا کہ میرے والد میرے والدہ اور گھر میں جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں سچ بولتے ہیں، تو وہ خود بخود سچ بولنے لگے گا. تو آپ بچوں کو جو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں تو وہ خود اپنی زندگی میں لائیں، انشاءاللہ سے وہ خود بخود چیزیں ہونے لگ جائیں گی. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ ٹائم 1 بج چکا ہے. بس ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں آج. اچھا سر، مجھے کسی نے بولا ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کو کیا بنایا ہوا ہے، ہر وقت مانگتے رہنا، روتے رہنا، بس دعا کرو اور اللہ کے سامنے روتے رہو. یار اللہ اتنا غریب ہے یا اسے اپنے بندوں کو رلانا اچھا لگتا ہے؟ یار کافی لمبا سوال ہے. اس طرح کے سوال ہیں وہ کچھ کہتے ہیں تو کہتے رہیں جی. ہمیں تو اب اللہ سے مانگنا اچھا لگتا ہے اور اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس کو دینا اچھا لگتا ہے. کوئی ٹھیک ہے، تو لوگوں اگر وہ سوال کرتے ہیں تو آپ اس کو کرنے دیں. باقی یہ کہ اس میں تو کوئی گنجائش و شک موجود ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا اچھا لگتا ہے. تو یہ دنیاوی رشتوں پر اسے قیاس نہ کریں، یا دنیاوی زندگی میں جو مادی چیزیں ہیں اس پر قیاس نہ کریں. کیا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی سے مانگنا اچھا نہیں ہے تو بات بات پہ اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے کا بندے کا جو تعلق ہے وہ تو اسی بنیاد پر ہے. جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا ہے، جب اس کو پالن ہار مان لیا، اب نہیں مانا تو پھر تو ان باتوں پر بحث ہو سکتی ہے. لیکن بحیثیت مسلمان کے جب ہم نے رب کو رب مان لیا ہے تو پھر اس کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم اپنی پیشانی اس کے دروازے پر ٹیکے رکھیں اور ہر وقت دستے سوال دراز رکھیں اور روتے بلبلاتے ہوئے اسے سوال کریں. ہم تو ایسے ہی کریں گے جی. اچھا، ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا مناسب ہے جن کی وجہ سے دماغ پریشر کوکر بن جاتا ہے.
देखिए जी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जिनको छोड़ देना चाहिए, आपके साथ उनका इतना ऐसा करीबी ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे करीबी होते हैं, उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता। और दूसरी बात ये कि आप किस को छोड़ेंगे, लोगों को छोड़ने के बजाय अपनी इस आदत को छोड़ने की कोशिश कीजिए, जो आप दूसरों की बातों को इतना अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और उसको अपने दिलो-दिमाग में इतनी जगह देते हैं। कोई भी नया काम शुरू नहीं कर पाती, नाकामी का खौफ गालिब रहता है, या कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, मुझे कौन सुनेगा? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक तो ये कि नाकामी का खौफ नहीं होना चाहिए, नाकामी कामयाबी का हिस्सा है, ये चीज़ याद रखिएगा। कोई भी कामयाबी बगैर नाकामी के शायद ना वजूद में आती हो। तो नाकामी कामयाबी का एक लाज़मी जुज़्व है। तो आप कोई काम करते हैं, उसपे नाकाम हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने पहला कदम कामयाबी की तरफ उठा लिया। कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, उस नाकामी के बाद ज़रूर उसका एनालिसिस करें, तज्ज़िया करें कि आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कमी की है, कोताही की है और कैसे इसको आइंदा दूर किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि ये कहना कि इतने सारे लोग कर रहे हैं, मुझे कौन सुनेगा, याद रखिएगा कि आप लोगों को सुनाने के लिए वो काम कर रहे हैं या किसी और को सुनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये अपना मकसद पहले पहले मुतय्यन करें और हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या याद करें कि वो दिल्ली की जामा मस्जिद में हज़ारों के मजमे से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। ज़ाहिर है कि साहिब इल्म शख्सियत थे, बड़े मारूफ वलीउल्लाह थे, और जब भी कभी जिस तरफ रुख करते लोगों का एक तांता बन जाता, तो जामा मस्जिद दिल्ली की उसमें हज़ारों की तादाद में मजमा था, उनसे उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, तवील गुफ्तगू फरमाई, घंटे से ऊपर की। और वाक़यात में लिखा है कि जब वो गुफ्तगू फरमाकर तशरीफ़ ले जा रहे थे, सीढ़ियों से उतर रहे थे, देखा एक बाबा जी अ, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, और उन्होंने पूछा कि वो मौलवी इस्माइल वो आ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि वो तो आ भी गए और वो बात भी कर ली उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं कहाँ से सफ़र करके आ रहा हूँ और उन्हें सुनने आया था। हज़रत शाह इस्माइल शहीद को उन्होंने पहचाना नहीं था। उन्होंने फरमाया कि मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बात कही थी। और फिर जो थोड़ी देर पहले इतने बड़े मजमे से जो खिताब किया था, वो पूरा का पूरा उसको वहाँ बैठ के सुना दिया। आपके साथ शागिर्द मौजूद थे। बाद में उन्होंने सवाल किया कि हज़रत, ये क्या आपने एक शख्स को इतना ज़्यादा वक़्त दिया और वो सारी तकरीर जो आपने मजमे के सामने की थी, वो आपने इसको सुना दी। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि उस मजमे के वक़्त भी सुनाना एक ही को मतलूब था, और जब इस एक को सुना रहा था, उस वक़्त भी सुनाना एक ही को मतलूब था। तो हमारी मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये लोगों के मजमे को नहीं सुनाना, बल्कि हमने अपने हिस्से का काम करना है और जिसको सुनाना है वो सुन रहा है। ये बातें हम अभी सीख रहे हैं, अब किड्स को कैसे चेंज, यानी वो भी अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज गोइंग हैं। ये एक मुस्तकिल मौजू है जी, के बच्चे जो बड़े हो चुके हैं और हमारी गलत तरबियत की वजह से गलत चीज़ें सीख चुके हैं, उनको कैसे बदलेंगे? तो ये सवाल नोट कर लीजिए, इसका मुख्तसर जवाब नहीं दिया जा सकता। सवाल बहुत अहम है, आइंदा किसी नशिस्त में इंशाल्लाह इस पे बात कर लेंगे। जी, आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, वक़्त मुकम्मल हुआ चाहता है, और इंशाल्लाह जी, कुछ यूट्यूब पर लिंक्स मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब ने पहले भी यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया था, अभी दोबारा भी फिर उन्होंने शेयर कर दिया है। तो बल्कि अब फिर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब, अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए, चौथी पाँचवीं मर्तबा वो लिंक शेयर कर रहे हैं। पिछली क्लासेस के लिंक यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसको सुन सकते हैं। तमाम अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है, और कोशिश कीजिए कि जो बातें हो रही हैं उसको अमल में लाने की कोशिश कीजिए। हम पहले दिन से बात करते आए हैं कि उसी सूरत में नाफ़े होगा कि जब ये चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। सब मिल के दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम में से हर एक के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें अच्छी आदत इख्तियार करने वाला बना दें। हर आने वाला दिन हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन हो और हर दिन अल्लाह से हमें करीब करने वाला हो। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।